ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے ایک ایسی شخصیت پہ ہے کہ میں نے اس کو کہا تھا، ظاہر شی سرو انڈر می، جب میں ای ڈی تھا اس وقت یہ ڈی جی تھی، میں نے کہا تجھے اللہ نے ہائر ایجوکیشن کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہیئر از ڈاکٹر نور آمنہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر صاحبہ ویری گلیڈ ٹو سی یو، اور میں چاہتا تھا کہ آپ پہ ایک ویلاگ بنوں. تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب. اٹس این آنر سر، بہت شکریہ. اور آپ کا آفس دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، کیا ویل ڈیکوریٹڈ آفس. ڈاکٹر صاحبہ وی نو ایچ ادر، لیکن میرے ویورز کو ذرا اپنے بارے میں بریف بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن لی. جی سر، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے آنر دی. جی سر، میری ایجوکیشن کافی ملٹی فیریس جو ہے ڈسپلنس میں ہے. میرا پہلا ماسٹرز انگلش لٹریچر میں تھا، جو پنجاب یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ F72 کالج سے تھا، جس میں نے ٹاپ کیا. اور وہ میری والدہ کی خواہش تھی، کیونکہ وہ خود ایک جو ہیں انہوں نے اس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا تھا، تو ان کی خواہش کے مطابق میں نے یہ کیا. اس کے علاوہ یہ کہ میں نے پھر ایم بی اے کیا انفارمیشن سسٹم میں، اسپیشلائز کیا فرام آسٹریلیا 2000 میں، 2002 میں ختم کیا. اور اس کے بعد میں نے حالیہ اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا فرام یونیورسٹی آف باتھ، اور وہ ہائر ایجوکیشن مینجمنٹ میں ہے، جو کہ ایک انتہائی ریلیونٹ فیلڈ ہے. اینڈ آئی ریمبر اٹ ٹک مینی ایئرز، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. جی سر، کیونکہ وہ ظاہر ہے کام بھی ساتھ ساتھ کریں تو جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن واقعی ہمت نہیں ہاری. بیچ میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس وجہ سے میں کافی دل برداشتہ بھی ہوئی، لیکن ان کا خواب تھا جو پورا کرنا تھا. تو آپ کی دعا سے، آپ کی سپورٹ سے یہ پھر میں نے When I was ED here، اس وقت آپ ڈی جی تھیں لرننگ انوویشن. جی میں سر ڈائریکٹر جنرل لرننگ انوویشن تھی، اور چیئرمین اس وقت مختار صاحب تھے، اور آپ ماشاءاللہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے. اور 8 سال کام کرنے کے بعد 2006 میں آئی تھی ایچ ای سی میں ایز ڈی جی ایل آئی، اور پھر میں نے 2014 میں اپنا جو ہے وہ 8 سال کی اننگز کھیل کے یہاں سے خیر آباد کیا، اور بہت عزت کے ساتھ، بہت فخر کے ساتھ بہت کام کیے. آج کل آپ نائی کی ہیڈ ہیں، تو نائی کیا ہے میرے ویورز کو؟ اچھا سر، جو پہلے ڈائریکٹر جنرل ایل آئی کے طور پہ میں کام کری تھی، تو ایل آئی تھا لرننگ انوویشن. بائی لرننگ انوویشن ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سی ٹیچنگ انوویشن ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے آپ ٹیچرز کو لرنر اورینٹڈ طریقے بتا سکتے ہیں. تو یہ 2019 میں جب بنوری صاحب چیئرپرسن تھے، تو انہوں نے ایل آئی کو ختم کر کے ناہے ایک اٹانومس باڈی کے طور پہ ایک سبسیڈیری آف ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ ادارہ بنایا. کام اس کا وہی ہے، صرف پہلے یہ بہت پہلے ناہے ہوتا تھا، بیچ میں ڈسکنٹینیو ہوا یو جی سی کے دور میں، اور پھر یہ چھوٹے پروجیکٹ کے طور پہ بھی چلتا رہا، لیکن اب اس کو ایک پراپر ادارے کا نام دے دیا گیا ہے. تو یہ لرننگ انوویشن کا ہی ایک نیو آئی وڈ سے فلیگ ہے، جس کو آپ نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں. کام اس کا بیسکلی دی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ہائر ایجوکیشن فیکلٹی اینڈ مینجمنٹ. اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جب کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی کا جو مین پیوٹ ہے وہ ٹیچر ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ٹرین نہیں کریں گے کہ اس نے پڑھانا کیسے ہے، پڑھانا میں آرٹس اینڈ سائنس ہے، یہ پیڈاگوجی نہیں، یہ اینڈروگوجیکل سکلز ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے جو اس کی پیشہ ورانہ تربیت ہے وہ ہمارا ادارہ ان کی کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے مینجمنٹ کو بھی کیٹر کیا. آپ کے دور میں بھی اگر آپ کو یاد ہو سر، ہم یونیورسٹی کے وی سیز کو لے کے باہر جاتے تھے، رجسٹرار، کنٹرولر، ٹریجر، مینجمنٹ سائٹ کو بھی ہم نے ٹریننگ دے رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا وہی کام ہے، اور کیونکہ مینجمنٹ بیک بون ہے اور ٹیچر پیوٹ ہے کوالٹی کا. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دونوں، جیسے کوالٹی آف ایجوکیشن بیسکلی ٹیچر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس طرح کی کوالٹیٹیو ٹیچنگ کریں گے تو کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی. اس طریقے سے مینجمنٹ بیک بون ہے یونیورسٹی کی، اس کی بھی ٹریننگ ٹو برج دا گیپ بٹوین ایکیڈیمیا اینڈ مینجمنٹ اینڈ ٹو امپاور دیم ٹو امپاور دا اوور آل گورننس آف یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحبہ میری خود بھی زندگی ٹیچنگ میں گزر گئی. مائی پیشن ویئر لرننگ فیلز ٹیچنگ فیلز میزریبلی.
and where teaching fails, learning fails miserably. تو they have hand in glove relationship. تو اچھی بات ہے کہ اور اس دفعہ آپ نے ذرا موڈ چینج کیا، چونکہ میں نے دیکھا آپ یونیورسٹیز میں وہاں جا کے پڑھاتے ہیں وچ از مور فیزیبل، پریکٹیکل اور بینیفیشل آئی بلیو. ڈاکٹر صاحب جو پہلے ماڈل تھا اور آج کا ماڈل، اس میں کیا فرق ہے؟ کون سا بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ سر ہمارے چیئرمین صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ بات میرے دل کو لگی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امپیکٹ فیکٹر کے پیچھے ہیں، ہم امپیکٹ کو نہیں دیکھ رہے. اب امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ آؤٹ ریچ ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. پہلے سر یہ تھا کہ یونیورسٹی سے 1 یا 2 لوگ آتے تھے جہاں ٹریننگ ہوتی تھی، اس کے بعد وہ واپس جاتے تھے. ہم کہتے تھے کیسکیڈنگ کرو، وہ کوئی کر پاتے تھے کوئی نہیں. اب ہم نے جو ماڈل ہے اس میں ہم نے یونیورسٹی کے ڈور اسٹیپ پہ گئے اور میکسیمم ٹیچرز ان کے 30 کا ایک کوہورٹ بنایا ہے، مینجمنٹ پہ بھی اور ٹیچرز میں بھی. اور اب ایک یونیورسٹی کے 2 یا اس کے کمپیریزن میں 30 کا تو آف کورس امپیکٹ بہت بہتر ہوگا. تو اب اس ماڈل سے یہ ہے کہ اکٹھے 30 ٹیچر جو ہیں وہ ٹرین ہوں گے. 1 مہینے کا کورس ہے اور جہاں جہاں ہو گئے ہیں وہ ایک بہت زبردست اس کا جو ہے وہ ڈفرنس کریٹ ہوا ہے. یونیورسٹیز آر اپریشیٹنگ، وی سیز آر اپریشیٹنگ. اور ہم نے 6 months کا ان کا ایک امپیکٹ کا رپورٹ رکھی ہے کہ وی سیز بتائیں گے، ڈینز بتائیں گے، ایچ او ڈیز بتائیں گے تھرو اسٹوڈنٹ فیڈ بیک اور ادروائز آلسو کہ کیا امپیکٹ اس ٹریننگ کی انٹروینشن سے ان کو ہوا ہے. کیونکہ اکٹھے 30 اٹھانا یا کسی 1 یا 2 کو بلانا میں ظاہر ہے بہت ڈفرنس ہے. تو میرے خیال میں سر اس وجہ سے ہمارا کوالٹی بھی بہت بہتر ہوگی بیکاز 30 people will get quality training. They will understand what. And I agree. مینجمنٹ میں کیا آپ کو فرق لگا؟ سر جیسے میں آپ کو پہلے عرض کی کہ مینجمنٹ جو سٹاف ہوتا ہے یونیورسٹی کی وہ بیک بون ہوتی ہے، اس سے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ان میں بڑی فرسٹریشن تھی، ان میں بہت سارے لوگوں کو نئی ٹیکنیکس پتہ نہیں ہے کہ آفس کیسے، آپریشنل مینجمنٹ کا نہیں پتا، فائنینشیل مینجمنٹ کا نہیں پتا، آڈٹ، اکاؤنٹس. اب ہر بندہ اگر وہ ٹریجرر ہے تو وہ رجسٹرار آفس کو نہیں جانتا، رجسٹرار ہے تو وہ کنٹرولر کو نہیں جانتا. تو ہم نے ایک ہولسٹک جنیرک ایریاز میں ان کو ٹریننگ دی تاکہ وہ ایک ہولسٹک طریقے سے یونیورسٹی کو چلا سکیں، سمجھ سکیں، اپنے اپنے ڈومین میں مایوپک طریقے سے نہ بیٹھیں. سر اس سے بھی بڑا اچھا امپیکٹ بیٹھا ہے. میں ملتان گئی، MNS کئی جگہوں پہ، ہمارے کئی جگہوں پہ کورسز ہوئے ہیں. ہمارے کشمیر میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کوئٹہ میں تقریباً جو ہے ہم نے آدھے جگہوں پہ کر لیا ہے. سر اس سے یہ امپیکٹ بیٹھے گا کہ جو وائس چانسلر کا جو اوور آل آفس ہے، جو یونیورسٹی گورننس ہے، جو یونیورسٹی کی اوور آل مینجمنٹ ہے، اس میں سر بہت فرق پڑے گا کیونکہ سب کے سب ویل انفارمڈ ہو جائیں گے نئے میتھڈس پہ، نیو اکاؤنٹنگ میتھڈز، آڈٹ کو کیسے چلانا ہے، کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، واٹ آر دا گڈ رولز آف مینجمنٹ، لیڈرشپ کیسے ہونی ہے، اسٹریٹجی کیسے. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر، ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں بھلے وہ ٹیچر ہوں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا ایکٹ کیا ہے، اسٹیٹیوٹس کیا ہے، ریگولیشنز کیا ہے، رولز ریگولیشنز کیا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ یا پروکیورمنٹ کیسے کرنی ہے، کیپرا، سیپرا، پیپرا. وہ ان کو اپنے آفٹر 18th امینڈمنٹ اپنے پروونشل ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو ہماری یہ ٹریننگز ان کو بڑے اچھے ریسورس پرسن ہم نے لیے ہیں، تو ان کے ذریعے ان کو بہت بہترین ہم ہولسٹک انفارمیشن دے رہے ہیں. ریسورس پرسن جو آپ لیے ہیں، ظاہر ہے آپ ہینڈسم پیمنٹ کر رہے ہیں ان کو. ہیومن ریسورس فیکٹر از گڈ. آپ جو آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں، پڑھاتے ہیں وہاں، آر دے دیم سیلفز ویل کوالیفائڈ یا ایکسپیرینسڈ؟ سر بہت اچھا سوال. اس سوال پہ آپ کو بتاؤں کہ میرے چیئرمین، میرے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مجھے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ریگرس پروسیس کروایا اور الحمدللہ ہم نے اس طرح کی نیشنل کال کی تھی، ریسورس پرسنز کی اوپن کال کی تھی. اس کے اوپر ہم نے ایک ایکسٹرنل کمیٹی ہمارے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے بنائی جس کو ہم نے کیا. اب سر آپ کا کوشچن کے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ کوالیفائڈ ہوں اور دوسرا کہ ایکسپیرینس ہو. تو ہم نے دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایریاز کے مطابق ریسورس پرسنز لیے. اب جیسے آپ خود ہیں، یہ کہنا مناسب نہیں لیکن آپ کے منہ پر کہہ رہی ہوں کہ اب آپ کو اگر ہم کہیں کہ آپ لیڈرشپ پالیسی اسٹریٹجی پہ بات کریں تو ہو از بیٹر دین یو. سو اسی طریقے سے ہم نے پوری ایک لیگ لی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی لیے ہیں جو کہ اسکلڈ پروفیشنلز ہیں. تو ان کو ہم نے کئی چیزوں کے لیے، جیسے اب آڈٹ اکاؤنٹ ہے تو اس میں کسی کا PhD ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو ٹیکنیکل اسکل پتہ ہونے چاہیے.
سو اسی طریقے سے ہم لے رہے ہیں. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم ان کی فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی صحیح نہیں لگ رہا یا اس کا ہمیں لگا کہ وہ کاغذ پہ تو بہت اچھا تھا کیونکہ ہم نے پہلے بھی اسکریننگ کی تھی, بٹ اف ہی اور شی فیل ٹو پرفارم ایز پر ایکسپیکٹیشن تو ہم پھر ان کو آگے کنٹینیو نہیں بھی کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے, تو آج کل یونیورسٹیاں مالی خسارے میں ہیں, فائنانشل کرنچز, تو آپ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ سر یہ بڑا ضروری سوال ہے کیونکہ یونیورسٹیز ظاہر ہے کیونکہ مختلف پرابلمز ہیں, کچھ نئی یونیورسٹیز ہیں کچھ پرانی, لیکن ہم نے یہ کمپلیٹلی اسپانسر کیا ہے تھرو آور ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ورلڈ بینک کا ہے. ہم نے یہ محسوس کیا کہ یونیورسٹیز کو اس سے بہتر طریقے سے HEC سپورٹ نہیں کر سکتا جو ابھی ہم کر رہے ہیں. پر چیئرمین نے بڑا کلیئر کیا کہ اس دفعہ تو ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے, لیکن 1 اور 2 کورسز آگے آپ لوگوں نے خود بھی کرنے ہیں. فی الحال یہ کہ فائنینشلی کمپلیٹلی اسپانسرڈ بائی HEC HEDP پروجیکٹ, اور ان کو ہم پیسے ارسال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی پوری ایک آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے. اور یہ فنڈ ورلڈ بینک نے, ایز آئی انڈرسٹینڈ, ورلڈ بینک نے بھی آپ کی ہیلپ کی؟ جی سر, انہوں نے ہیلپ کی, لیکن ان آڈیٹڈ نہیں ہے, یعنی اس کی پوری اکاؤنٹیبلٹی رپورٹ, بجٹ بلاک ہم نے بنایا ہے, ہر چیز ہم سینٹرلائز دیکھ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات سر ہمارا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے. میرے پروجیکٹ کوآرڈینیٹرز روزانہ اپنے اسکرینس پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں تھرو اسمارٹ کلاس روم. جو ٹریننگز ہیں وہ اسمارٹ کلاس روم کے تھرو ہو رہی ہیں. جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جو یونیورسٹی کا کوآرڈینیٹر ہے وہ ان کو رپورٹ لیتا ہے along with financial and audit report. ڈاکٹر صاحبہ, یہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو بھی آپ اس پروگرام میں لائی ہیں کہ نہیں؟ فی الحال سر کیونکہ پبلک سیکٹر کا انیشیٹو ہے تو پبلک سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں, اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریسورسز ہمارے بھی محدود ہیں, لیکن ہمارا بہت ارادہ ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ آپ اس ماڈل کو ہمارے ساتھ بھی ٹرکل ڈاؤن کریں, تو آف کورس وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے فائنینشیل اسپانسرشپ ان کو اپنی خود کرنی پڑے گی, لیکن ہم ان کو انٹلیکچوئل اور جو اکیڈیمک سپورٹ ہے وہ کمپلیٹلی دیں گے. یہی ماڈل ان کے ساتھ بھی ہم رائج کریں گے, بٹ آف کورس فائنینشیل جو اس کی ایکسپینڈیچر ہے وہ. ڈاکٹر صاحب, زندگی ہائر ایجوکیشن میں گزر گئی اور یو ڈیڈ all your work with dedication, sincerity, this much I know. تو بڑے ایک دو چیلنجز کیا ہیں اس وقت پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے؟ سر مختار صاحب نے ایک دفعہ بولا گورننس اینڈ کوالٹی, بالکل وہی 2 مسائل ہیں. سب سے بڑا ان کے اندر رہتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے, ڈسرپشن ہے, ایڈ ہاکزم ہے. پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے سر کہ دنیا میں اتنا زیادہ پوٹینشیل کہیں نہیں جتنا پاکستان میں ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن A to Z سپورٹ کر رہی ہے, مسلسل سپورٹ کر رہی ہے. بگیسٹ چیلنج ہے کہ ایک تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کام کیا اور آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تو پچھلی ساری پریکٹس جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. دے ڈس ریگارڈ دا پریویس پریکٹسز. So continuity of process, disruption of policies, of course then amounts to poor governance and quality. So یہ 2 مسائل ہیں, لیکن پوٹینشیل کا ڈرس نہیں. اگر ہم پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں فائنینسز کو, جو بھی فائنینسز آتے ہیں وہ ریسورسز کو پراپر طریقے سے لوگ موبلائز نہیں کرتے, کولیبریٹ نہیں کرتے, ریسرچ میں کولیبریشن نہیں ہو رہی, اسی لیے ہمارا امپیکٹ نہیں بیٹھ رہا. چھپ چھپ کے ہو رہی ہے آئسولیشن میں, لیکن مل کے نہیں ہو رہی. جو اتنے بڑے بڑے اکوپمنٹس اربوں روپے کے خریدے جاتے ہیں ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. فائنینشیل جو انپٹ. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں بھول گیا, یہ جو آپ کے لیولز ہیں, ٹیئرز ہیں, تو یہ اسسٹنٹ پروفیسر, لیکچرر یا آگے ایسوسیٹ؟ اب یونیورسٹی میں تو پروفیسر بھی ہوتے ہیں, ڈینز بھی ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی تو ٹریننگ ہونی چاہیے. So for this I am truly grateful to my executive director who in a meeting guided me کہ آپ اس کو at par کرنے کے بجائے اس کو tier wise distribute کریں. اس سے یہ ہے کہ سارے کے سارے کیڈرز جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے ٹیئر 1 2 3 مینجمنٹ کا بھی اور ٹیئر 1 2 3 ٹیچر کا بھی. ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ٹیئر 1 اگر ٹیچر کا ہے تو لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر, ٹیئر 2 ایسوسیٹ پروفیسر, ٹیئر 3 پروفیسر HODs ڈین. سملرلی مینجمنٹ میں اگر رجسٹرار کے دفتر کو لیں تو اسسٹنٹ رجسٹرار ٹیئر 1, ڈپٹی رجسٹرار ٹیئر 2 اینڈ رجسٹرار ٹیئر 3, تاکہ اس لیول میں اور ایکولنٹ جو بھی آفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ اپنے اپنے لیول کے مطابق اپنے اپنے لیول کے کوہورٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس لیول کی ٹریننگ کریں. اس سلسلے میں سر میں ابھی لورا لائی گئی, وہاں میں نے دیکھا کہ احسان کاکڑ صاحب اس کے وائس چانسلر ہیں, انہوں نے بہترین انتخاب کیا ہوا تھا ان ٹیچرز کا جو نئے تھے
اور ٹیئر 1 کے تھے، اور مجھے فیل ہوا آفٹر کمپلیشن کہ ان کے اندر ایک ایسی کوالٹی ٹرکل ڈاؤن کی ہے، اور وہ ابھی سے ہی اس میں امپیکٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. تو لورالائی جیسی پروگریسو جگہ جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے، ادھر میں نے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کی ایسی ہوپ دیکھی ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ HEC along with universities is making a very big difference، جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. وہ ایک ہمبل سینگ ہے کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. تو یہ جو نائی کر رہی ہے اٹس اوور آل گڈ فار کنٹریز، یونیورسٹیز، مینجمنٹ اینڈ ٹریننگ. اور آئی وش، آئی پرے کہ ان کو اللہ کامیاب کرے، اور یہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ٹیچنگ مینجمنٹ وائز اگر اوپر آئیں، ترقی کی، تو یونیورسٹیز ول ٹیک آف بیٹر. تھینک یو. بہت شکریہ.